اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستوں و منصور بھائی بالخصوص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قیامہ کا آیت نمبر 1 سے 4 تک کا ترجمہ ہم نے پچھلے درس میں سیکھ لیا تھا۔ آج ہم حرف و حرف ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 5 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، یرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ تو بل یریدو بلکہ چاہتا ہے، یرید کون چاہتا ہے جی؟ الانسان، انسان آپ جانتے ہیں۔ بل یرید الانسان کا مطلب کیا ہو گیا؟ بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجرا، یفجرا کا مطلب جاری رہنے کے لیے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ امامہ، اب یہاں جاری رہے، کیا جاری رہتا رہے؟ وہ جو گناہ کرتا ہے وہ اس کو جاری رکھے۔ امامہ، امام کہتے ہیں سامنے ہونا، امام المسجد یعنی کہ مسجد کے سامنے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا رہے۔ یسألُ ایان یوم القیامہ، یسألُ اور پوچھتا ہے، ایانا مطلب کب، یسألُ کا مطلب پوچھنا ہو گیا، ایان کا مطلب ہوتا ہے کب۔ یوم آپ سیکھ چکے ہیں کہ دن کی بات ہو رہی ہے، یوم القیامہ روز قیامت، یعنی کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ آیت نمبر 7 میں ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اذا جب یا جب بھی، بری کا مطلب برق سے ہے یعنی کہ بجلی سے ہے، لیکن یہاں استعمال ہو رہا ہے بجلی کی روشنی جب آپ کرتی ہے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، تو یہاں ہے چندیا جانا۔ بصرہ مطلب آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نظر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ بس جب آنکھیں چندیا جائیں یا نظر نہ آ رہا ہو، آنکھوں کی وہ کیفیت ہو جائے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرَ، وا کا مطلب اور، خسفہ کہتے ہیں گرہن لگنا، گہنا جانا، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور چاند گہنا جائے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وا کا مطلب اور، جمعہ کا مطلب جمع کرنا، شمس والقمر، شمس کا مطلب سورج، وا کا مطلب اور، قمر کا مطلب چاند، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، این المفر، یقول کہے گا، یقول الانسان انسان کہے گا، یقول کا مطلب کہنا، انسان کا مطلب انسان، یومئذ آج کا دن، اینا ابھی سیکھا ہم نے، اینا کا مطلب کہاں، مفرو بھاگنے کی جگہ، پناہ گاہ، اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کے جاؤں یا اب کہاں ہے میرے لیے پناہ۔ کلا لا وزر، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، لا کا مطلب نہیں، وزرا کا مطلب ہوتا ہے پناہ یا بچاؤ۔ کلا لا وزرا، بے شک کہیں پناہ نہیں۔ اِلیٰ رَبِّکَ یومئذ المستقر، اِلیٰ طرف، اِلیٰ کا مطلب ہوتا ہے طرف، رَبِّکَ تیرے رب کی طرف، یومئذ آج کا دن، مستقر مسکر سے ہے، ٹھکانے سے ہے، یعنی کہ اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، یُنَبَّأُ کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، جتلا دینا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانَ یعنی کہ انسان کو جتلا دیا جائے گا، یومئذ آج کے دن، بما قدم، بما
ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے قدمہ، قدمہ کا مطلب مقدم، مقدم آپ جانتے ہیں کس چیز کو ہم اہمیت زیادہ دیتے ہیں، کس چیز کو ہم اپنے بالا رکھتے ہیں، تو بما قدمہ جو اس نے آگے بھیجا ہے، وأخرہ اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی کہ اس دن انسان جو عمل اس نے آگے بھیجے ہیں اور جو عمل اس نے پیچھے چھوڑے ہیں سب اسے بتا دیے جائیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، بل کا مطلب بلکہ، بل الانسان بلکہ انسان، علی پر، نفسہ اپنی جان یا اپنی حالت، بصیرۃ باخبر، یعنی کہ بل الانسان بلکہ انسان اپنی جان پر باخبر ہوگا، اپنی جان پر گواہ ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ولو وا کا مطلب اور ہے، لو کا مطلب جب یہ دونوں یا کے لیے آتا ہے ویسے تو، لیکن ولو جب ایک ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی اگرچہ آتے ہیں۔ ولو القا، القا کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی چیز کو القا کرتے ہیں یعنی کہ ڈالنا کسی کے اوپر۔ ولو القا معاذیرہ، معاذیرہ، زیرہ کا مطلب اس کے عذر دینا، معاذیرہ مطلب وہ کتنے ہی عذر ڈالتا رہے، بہانے بناتا رہے۔ لا تحرک، لا کا مطلب نہیں، تحرک مطلب حرکت دینا، متحرک سے ہے، آپ حرکت جانتے ہیں، اردو میں بھی معنی اس کے سمجھتے ہیں۔ لا تحرک، آپ حرکت نہ دیں، بھی کا مطلب اس کو، بھی اس کو مطلب بھی ساتھ کے لیے بھی آتا ہے، یا اس کے ساتھ یا اس کو یا اس کے ساتھ۔ لسانکا، لسان کا مطلب آپ کی زبان کو۔ لی تعجل مطلب جلدی جلدی، بھی اس کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلایا کریں اس کو یاد کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان بے شک، علینا ہم پر، جمعہ اس کا جمع کر دینا، جمع کر دینے کے لیے جمعہ استعمال ہو رہا ہے یہاں، وقرآنہ اور اس کا پڑھانا، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا پس، جب، فا کا مطلب پس، اذا جب، یہ ہم سیکھ چکے ہیں، قَرَأْنَاهُ ہم اسے پڑھیں، فَاتَّبِعْ تو آپ پیروی کریں، فَاتَّبِعْ اطاعت کرنا، فَاتَّبَع اتباع کرنا، قرآنہ اس کے پڑھنے کی، جب ہم وہی پڑھا کریں تو آپ اس کو سنا کریں اور اس کو پڑھا کریں۔ سننے کا لفظ استعمال نہیں آیا لیکن یہاں اس کے یہی مفہوم ہے، اتباع کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، ثم پھر، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، ثم آمین ہم کہتے ہیں نا، پھر آمین۔ ان بے شک، علینا ابھی ہم نے سیکھا ہم پر ہے یا ہمارے ذمہ ہے، بیانہ اس کا بیان کروا دینا، یعنی کہ پھر اس کے معنی کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کلا ہرگز نہیں، بل کا مطلب بلکہ، تحبون تم محبت رکھتے ہو، عاجلہ جلدی کو، یعنی کہ مگر لوگ تم کو دنیا میں دوست رکھتے ہیں، مطلب آپ جلدی جلدی کرنے کے لیے، کوئی بھی آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے بھائی، ہم لوگ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں، کسی درجہ اس طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 20 آیات جو ہم نے پڑھی اس کے ہم ایک ساتھ اب ترجمہ کریں گے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی زندگی میں ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے اور پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، پھر جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں، نہیں نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا،
اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے۔ تو اے پیغمبر، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں۔ یقین رکھیں اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ داری ہے۔ پھر جب اسے پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کی اطاعت کی، یعنی کہ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، اور پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ان آیات میں یعنی آخرت کی زندگی کا انکار یہ لوگ کسی علمی دلیل کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی وہ اپنے بے خوف و خطر گناہ کرتے رہیں، اور آخرت کا تصور ان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ یعنی کون سے کام وہ دنیا میں کر آئے ہیں اور اس کے اعمال نامے پہنچ چکے ہیں، اور کون سے کام وہ چھوڑ آئے ہیں جو اسے کرنے چاہیے تھے اور وہ انہوں نے نہیں کیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، اگرچہ وہ ان کا جواز تلاش کرنے کے لیے بہانوں اور تعویلوں کا سہارا لیتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس میں آگے کی جو آیت ہے یہ ایک پس منظر میں ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ اس کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرائے جاتے تھے، یعنی کہ دہراتے جاتے تھے تاکہ اسے یاد کر لیں، تاکہ آپ اسے بھول نہ جائیں۔ ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک کو دہرانے کی مشقت نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم انہیں آپ کو یاد بھی کرائیں گے اور ان کی تشریح بھی آپ کے قلب مبارک میں واضح کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی توجہ کو الفاظ کو یاد رکھنے کے بجائے ان آیات کی عملی پیروی کرنے پر مرکوز رکھیں، اور یہ بھی کہ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں آئندہ آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں، یعنی آیات کریمہ کی تشریح بھی ہم آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر دیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو قرآن کریم کو مطلب کو معنی کے ساتھ پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔